بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مقطوع۔ مقطوع جو ہے یہ قاطع سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جدا کرنا، اور اس کی ضد آتی ہے واصلہ۔ قاطع یقطع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واصلہ یاصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملانا، جوڑنا۔ تو اس کی ضد کیا آتی ہے؟ واصلہ۔ اصطلاحی تعریف: وہ قول یا فعل جو تابعی یا اس سے نیچے والے طبقے تبع تابعین کی طرف منسوب ہو۔ مرفوع کیا تھے؟ اس کی سند رسول اللہ تک بیان کی جائے اگرچہ درمیان میں کوئی حذف بھی ہو راوی، اور موقوف کیا تھی؟ جس کی سند میں آخری راوی کون ہو؟ مرفوع جس کی سند صحابی تک پہنچے، اور مقطوع جس کی سند تابعی یا تبع تابعی تک پہنچے۔ تعریف کی وضاحت: وہ قول یا فعل جو منسوب ہو یا اس کی سند بیان کی گئی ہو کسی تابعی یا تبع تابعی یا کسی نچلے طبقے کے راوی کی طرف تو وہ مقطوع ہے۔ جس کی سند تابعی، تبع تابعی یا ان سے بھی نچلے درجے کے راوی کی طرف منسوب ہو، یعنی وہاں تک سند صرف پہنچائی جائے، آگے صحابی کا نام نہیں لیا، رسول اللہ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، تو اس کو مقطوع کہیں گے۔ منقطع اور مقطوع میں فرق: مقطوع چونکہ متن کی صفات میں سے ہے اور منقطع سند کی صفات میں سے ہے، یعنی حدیث مقطوع تابعی یا نیچے والے کا کلام ہوتا ہے۔ منقطع کسے کہا تھا بھلا؟ سند میں کہیں سے بھی راوی حذف ہونا، ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں، اس کو منقطع کہتے ہیں۔ اور مقطوع کس کو کہا؟ کہ جس کی سند جو بات ہی تابعی کی بات ہے، تابعی کا قول ہے، جو تابعی کا قول ہے اس کی سند پوری بیان ہوئی ہے یا نہیں بیان ہوئی، یعنی سند منقطع اور مقطوع میں جو فرق ہے، حدیث کی جو قسم ہے منقطع، یہ سند کے اعتبار سے ہے کہ سند میں اگر راوی کہیں سے بھی حذف ہو جائے اس کو منقطع کہتے ہیں۔ مقطوع کا تعلق سند کے ساتھ نہیں، متن کے ساتھ ہے۔ جس حدیث میں جو قول ہے وہ تابعی کا قول ہے، نہ صحابی کا ہے نہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو کیا بول دیتے ہیں؟ مقطوع کہتے ہیں، اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ یا انہوں نے سند تابعی تک بیان کیا، رسول اللہ کا فرمان تھا بھی، یا صحابی کی بات تھی لیکن سند تابعی تک بیان کی ہے، اس کو مقطوع کہہ دیتے ہیں، یا بات ہی وہ تابعی کی ہے، اسے مقطوع کہتے ہیں۔ مقطوع قولی کیا ہے؟ کہ امام حسن بصری کا قول ہے، کیا قول ہے ان کا؟ صلی علیہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا صلی علیہ بدعت، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے ذمہ ہے یا اس کی بدعت کا وبال اس پر ہوگا۔ مقطوع فعل کی مثال ہے ابراہیم بن محمد منتشر کا بیان ہے، کان مسروق یرخی الستر بینہ و بین اہلہ، کہ حضرت مسروق جو ہے وہ اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ لٹکا دیتے تھے، وَيُقْبِلُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ وَيُخَلِّيهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، اور اپنی نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے اپنے گھر والوں کو، يُخَلِّيهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، اور ان کی دنیا کو، یعنی گھر والوں کو، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، اور اپنے درمیان اور گھر والوں کے درمیان نماز کوئی پردہ تان لیتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تابعی ہیں حضرت مسروق جو ہے، ان کا فعل بیان کیا ہے۔ مقطوع سے حجیت کا حکم: کیا مقطوع روایت کو حجت اور دلیل بنا سکتے ہیں؟ احکام شریعہ میں مقطوع روایات سے حجت نہیں لی جا سکتی اگرچہ اس کی سند درست بھی ہو، کیونکہ یہ ایک عام مسلمان کا قول یا فعل ہے، لیکن اگر وہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو اس کے مرفوع ہونے پر دلالت کرے، جیسے کہ تابعی ذکر کرے روایت کو اور یوں بیان کرے یرفعہ، آخر میں یہ کہا جائے کہ تابعی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور اس کے مرفوع بیان کرتے ہیں۔ مرفوع بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اسے رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، تو پھر یہ حدیث مرسل کے حکم میں ہو جائے گی، یہی روایت جو ہے کیا ہو جائے گی؟ حدیث مرسل کے حکم میں۔ مقطوع کا منقطع پر اطلاق: بعض محدثین نے مقطوع کا لفظ جو ہے یہ منقطع کے لیے بھی استعمال کیا ہے، انہوں نے حدیث منقطع کو بھی کیا بولا ہے؟ مقطوع، جیسے امام شافعی ہیں، امام طبرانی ہیں، ان کے نزدیک منقطع سے مراد وہ روایت جس کی سند متصل نہ ہو، وہ کہتے ہیں منقطع اس کو کہتے ہیں اس کی سند متصل نہ ہو، لیکن یہ غیر مشروع اصطلاح ہے۔ امام شافعی کی جانب تو معذرت کا یہ جواب دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس اصطلاح کی مقرر ہونے سے پہلے اس کا استعمال کیا تھا، لیکن طبرانی نے اس کا عام استعمال عام اصطلاح سے ہٹ کے کیا ہے۔ کہتے ہیں امام شافعی نے جو مقطوع کا لفظ بولا ہے منقطع حدیث کے لیے، تو انہوں نے تب بولا ہے جب ابھی تک یہ نام یہ علم ہی نہیں بنا تھا،
اور اس علم میں اس طرح سے علم بنایا ہی نہیں گیا تھا جس میں حدیثوں کے نام رکھے گئے ہیں جیسے منقطع وغیرہ، تو یہ نام رکھے ہی نہیں گئے تھے۔ اس سے پہلے امام شافعی نے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اس کے لیے مقطوع کا لفظ بول دیا منقطع کے لیے، لیکن امام طبرانی نے جو ہے جب ان کا زمانہ آیا تو اس وقت یہ اصول اور یہ وضع کیے جا چکے تھے، یہ نام بنائے جا چکے تھے، تو انہوں نے اپنی ایک نئی اصطلاح وضع کی کہ انہوں نے منقطع کو بھی مقطوع کہا اور اس مقطوع کو بھی مقطوع کہا جو تابعی روایت کرتا ہے۔ موقوف اور مقطوع حدیث کے مقامات یعنی ہمیں کہاں کہاں ملیں گے، تو مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیثیں ہیں، اور مصنف عبدالرزاق میں، تفاسیر کتب تفسیر میں جو تابعین کے اقوال ہیں، جو صحابہ کے شاگرد تھے، مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے تو اس میں زیادہ ان کے شاگردوں کے اقوال ہیں جو انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے سنے۔ جہاں وہ جناب عبداللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ قول جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا، اور اگر جہاں پہ وہ ذکر نہیں کرتے اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں تو وہ ان کا قول جو ہے وہ مقطوع ہوگا۔ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ابن المنذر۔